آپ کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کے لیے حاضر ہوا ہوں امیر محترم کے حکم پہ. آپ کو جب بھی ہماری ضرورت پڑے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. انتہائی دکھ اور کرب میں مبتلا ہے ہر پاکستانی آپ کی اس کیفیت کو دیکھ کے کہ یہ اپنے ہی مسلمانوں کے ساتھ اپنے ہی اداروں میں کام کرنے والے وہ جو کام کرتے کرتے جس نے جوانی اداروں کو دے دی، جب پینشن لینے کا وقت آیا تو اس کی پینشن کی کٹوتی میں سے اپنی عیاشیوں کا سامان کرنے والوں کو ہم صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں جب آپ نے دیکھا کہ ایک یہودی بھیک مانگ رہا ہے تو آپ نے اس بوڑھے کو دیکھ کے فرمایا کہ کیوں بھیک مانگ رہے ہو؟ تو کہنے لگا سرکار اس لیے کہ جو سالانہ جزیہ جو سالانہ ٹیکس دینا ہوتا ہے میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ میں اس کو دے سکوں، تو میں اس لیے لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہوں کہ وہ پیسے اکٹھے ہوں تو میں اپنا سالانہ ٹیکس دوں. تو حضرت فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہاری جوانی میں ہم تم سے کام لیں، تم سے فائدہ اٹھائیں، تم سے ہماری گورنمنٹ ٹیکس لے، اور جب تم بوڑھے ہو جاؤ تمہیں اس طرح چھوڑ دیا جائے. آج کے بعد تمہیں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹیکس دینے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ گھر میں آرام کرو. جس طرح مسلمانوں کو وظیفہ ملتا ہے تمہیں گھر بیٹھے اسی طرح وظیفہ ملے گا. بات صرف اتنی ہے کہ ایک غیر مسلم بھی اگر مسلمان ریاست میں ٹیکس ادا کرتا کرتا بوڑھا ہو جائے تو حضرت فاروق اعظم یہ کہتے ہیں کہ اس کے بڑھاپے کی حالت سے لے کے اس کے مرنے تک کی تمام کفالت اسلام کرے گا. یار تم لوگوں نے ملک لیا تھا اسلام کے لیے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ایمانداری سے بتائیے بغیر کسی سیاسی جماعت کا نام لیے ہوئے کہ جتنے بڑے اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں، یوں کسی کی بیٹیاں روڈ پہ بیٹھی پنکھا چل رہی ہوں اور حبس کے موسم میں بیٹھی ہوں، ان کو پنکھا تک بھی اویلیبل نہ کیا گیا ہو، ان کا حال تک نہ پوچھا گیا ہو، یوں کسی کے بزرگ بیٹھے ہوں تو کوئی یہاں پہ آ کے پوچھنے تک تیار نہ ہو. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ریاست کے ذمہ دار ہیں، ہم ڈوبتی معیشت کو سہارا دینے کے لیے آئے تھے؟ او خدا کے بندو، یہی مہنگائیاں یہی چیزیں اگر آپ نے بھی کرنی تھی تو یہ تو سسٹم پہلے ہی چل رہا تھا، پھر آپ کو یہ ساری کالک ملنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ تو ان غریبوں کی دکھ درد بانٹنے کے نام پہ آئے تھے. آپ اپنی بات کیجئے، پچھلوں کی بات نہ کیجئے.